آیت نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اہل عرب پر بے شمار انعامات عطا کیے، ظاہری نعمتیں بھی انگنت، معنوی نعمتیں کہ مقصود کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ قرآن پاک کا نزول اصل وہیں ہوا۔ اتنا بڑی نعمتیں جن کو میسر تھیں، پوری دنیا کے لوگ اہل عرب کا احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کی مجاورت ان کو حاصل ہے، لوگ احترام کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے بنائے اللہ کے لیے انداد۔ انداد ند کی جمع ہے، معنی شریک۔ اللہ کی ذات اور صفات میں وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ شریک برداشت نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بت بھی بنا رکھے، جب سفر کرتے ساتھ لے جاتے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آٹے کا بت بنایا اور کہا ساتھ لے جاتا ہوں، جہاں ضرورت پڑے گی رکھ لیں گے، عبادت کر لیں گے۔ ایک جگہ سامان رکھا، اس کو بھی رکھا۔ وہ خدا ہی کیا ہے جس کو مخلوق اٹھائے، اس کو رکھا اور دائیں بائیں گئے ادھر پیشاب کرنے کے لیے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ ایک کتا اس پہ پیشاب کر رہا تھا۔ تو سوچنے لگا کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ مجھے کیا بچائے گا۔ تو جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ساری زندگی اللہ سے مانگا، انہوں نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی فکر۔ دین سے دشمنی، یہ ان سے مشابہت ہوگی۔ مساجد سے عداوت، یہ ان سے مناسبت جا بنے گی۔ تو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے اسباب نہ بنانے چاہیے، اللہ سے جوڑنے کے اسباب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کل تمتعوا، بے شک تم فرما دیجئے کہ نفع اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ دنیا میں نفع اٹھا لیں، کتنا اٹھائیں گے؟ جتنا لمبی عمر بھی ملے گی، 400 سال مل جائے۔ فرعون کو 400 سال سر میں بھی درد نہیں ہوا، آخر گیا نا۔ جتنا بڑی لمبی عمر پائے گئے،
آگے ٹھکانہ جہنم۔ فرائض مومنین کل فرما دیجئے لعبادی میرے بندوں کو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ نماز قائم کریں۔ یہ مومنین کو خطاب ہے، کافروں سے نہیں۔ الٹا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ اذان ہو گئی، مومن بھی بیٹھا رہے، کافر بھی بیٹھا رہے، کیا پتہ چلے گا یہ کون ہے وہ کون؟ شکل شباز میں بھی ایک جیسے، اس نے بھی داڑھی مونڈی ہوئی ہے، اس نے بھی مونڈی ہوئی، ایک جیسا لباس پہن کے بیٹھے، پھر بھی وہ اپنے لباس میں کچھ امتیاز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مومنین ان کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان ان کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیم الصلاۃ ایک صفت تو ہے کہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت رکھ کے نماز پڑھیں گے، اس کا نام ہے قائم کرنا۔ پورے قرآن پاک میں کہیں یہ صیغہ نہیں ہے ادوا الصلاۃ نماز ادا کرو، وہ تو فرض ٹل گیا، ادا تو ہو جائے گی۔ ٹوپی کیا، صرف اگر شلوار پہن لی، نماز پڑھ لی، فرض تو ہو جائے گا، لیکن جب ساری سنتیں چھوٹ گئیں، واجبات کی رعایت بھی نہ رکھی، تو نماز کیا ہوئی؟ فرض تو ٹل جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لباس نہیں ہے، اس کے پاس مجبوری ہے، ملتا بھی نہیں ہے، ننگے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اس کو ادا کرنا تو کہہ دیں گے، قائم کرنا نہیں کہہ سکتے، کہ نماز قائم کرنے کا معنی یہی ہے فرائض پورے ادا ہوں، واجبات پورے ادا ہوں، سنت کوئی نہ چھوٹے۔ یہ ایک اصول بھی یاد رکھیں کہ جب بھی سنت چھوٹے گی اس عمل کا نام مکروہ ہوگا۔ سنت محبوب چیز ہے، سنت چھوٹی تو مکروہ چیز، کسی عمل میں بھی۔ سنت ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھے، اگر پوری نماز یا پورا رکن آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا، جیسے سنت چھوٹی مکروہ ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، انہوں نے نماز پڑھی اور آنکھیں بند کر کے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس نماز کی شکل جنت میں دکھا دے۔ تو خواب میں دیکھا ایک حور لائی گئی اور اندھی تھی۔ اپنے شخص سے بتایا کہ حضرت جی اس طرح میں نے نماز پڑھی تھی اور یوں دعا مانگی تو یہ دکھایا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نماز خلاف سنت پڑھی تھی، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، اس کا اثر یہ پڑا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ یہ جو 2 نفل میں نے پڑھے ہیں، ویسے ان کا معمول روزانہ کا 100 نفل پڑھنے کا تھا، اور فرماتی تھی یہ بھی اس لیے پڑھتی ہوں کہ جب پہلی امتوں کے لوگ آئیں گے، ان کی لمبی لمبی عبادات آئیں گی، تو کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرمندگی نہ ہو، میں چند نفل پڑھ لیتی ہوں۔ دعا مانگی کہ یا اللہ اس کی کوئی شکل دکھا دے، تو دکھایا گیا ایک محل، جنت میں ایک محل دکھایا گیا، لیکن اس کے سامنے والے کنگرے ٹوٹے ہوئے تھے۔ عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہی تھی نا،
تو نماز کے دوران تجھے آٹے کا خیال آ گیا تھا کہ آٹا گوندھ کے رکھا ہے، کیا ہوگا؟ اس سے تو گنگرے بننے تھے، تیرا خیال ادھر چلا گیا۔ تو اب ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ آئے نماز شروع کی، سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا نماز ہو گئی، پتہ نہیں ہوئی کیسے۔ نماز میں اکثر احباب کی یہ شکایت ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، لیکن 80 سال کے بابے کو آپ پیسے پکڑا دو کہ گن کے دکھاؤ کتنے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ وجہ کہ جب پیسے گننے لگتے ہیں نا، آنکھیں پوری متوجہ ہوتی ہیں، ہاتھ پورے متوجہ ہوتے ہیں، دل دماغ کی توجہ بالکل پوری ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بھی آواز دائیں بائیں سے آ جائے تو وہ ڈانٹ دیتے ہیں اس کو کہ توجہ ہٹے گی۔ نماز ہی ایسی ہے کہ ساری توجہ دوسری طرف۔ خیالات کا آنا برا نہیں، لانا تو برا ہے نا۔ خود تو خیالات ادھر ادھر نہ لے جائے۔ سوچتے سوچتے وہ لطیفہ ایک پڑھا تھا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کی بجائے 3 پڑھا دی، سلام پھیرا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی نماز آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگا جی اور تو پتہ نہیں ہے، میں روزانہ نماز میں شریک ہوتا ہوں، حساب شروع کرتا ہوں، میرا حساب دکان کا پورا ہو جاتا ہے، نماز پوری ہوتی۔ آج حساب رہ گیا، معلوم ہوا نماز رہ گئی۔ باقی جماعتوں سے تائید لی گئی، انہوں نے کہا ہاں بھولے تو ہیں ہماری یہ نمازیں، توجہات بالکل کہیں سے کہیں۔ توجہ چاہیے، خشوع خضوع سے نماز ہو، خشوع خضوع کے ساتھ۔ اس کے لیے کچھ مشق کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، ویسے تو نہیں ہوتا۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے وہ جلد مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کبھی 2 رکعت تو ایسی پڑھ لو کہ کبھی بھی ذرا برابر بھی خیال نہ آئے اور نماز صحابہ جیسی ہو۔ تو ایک دن آئے، عرض کیا حضرت جی میں نے 200 نفل پڑھے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں ویسے نہیں ہوئی۔ تو احمد شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا یہاں میرے سامنے ہو کے پڑھو۔ جب سامنے 2 نفل پڑھی تو جیسے پڑھ لی، ذرا برابر خیال بھی نہیں آیا، پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لی۔ حضرت جی اب الحمدللہ پڑھ لیے، تو فرمایا یہ صحبت کے اثرات ہوتے، تو اللہ والوں کی صحبت کے بڑے اثرات ہوتے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور عرض کرنے لگے حضرت جی یہ تہجد اور یہ نوافل ووافل میں سے نہیں پڑھے جائیں گے، میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، سارا دن رات مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یہ نوافل مجھ سے نہیں پڑھے جائیں گے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا اٹھا کرو؟ رات کو جب سونے لگے نا تو خادم سے فرمایا اس کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو۔ چارپائی ساتھ لگا دی گئی۔ صبح تہجد کے لیے جب حضرت اٹھے تو حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بھی آنکھ کھل گئی، پہلو بدلے بڑے لیکن نیند نہ آئی۔ آخر اٹھا، وضو کیا، میں نے بھی نفل پڑھ لیے، تو فرمانے لگے کہ اب 35 سال گزرنے کو ہیں، وہی وقت آتا ہے آنکھ کھل جاتی۔
یہ ہے صحبت کی برکت۔ تو اللہ والوں سے صحبت قائم ہو، انسان کو مقام مل جاتا ہے۔ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کرنی چاہیے نماز۔ اور دوسرا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرو ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ خرچ ایسے کریں، حدیث پاک میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کریں، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں علل اعلان، کبھی علل اعلان بھی کرے تو گنجائش ہے جس وقت ترغیب مقصود ہو، ریا مقصود نہ ہو، ترغیب مقصود ہو۔ صدقات واجبہ میں سے ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر، عشر، نظر ہے، تو اس وقت دیا کہ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو وہ دیں، پھر اعلانیہ بھی کوئی حرج نہیں۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیکی کر کے بچا لینا مشکل ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے گزرے مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کسی نے نیکی کی 60 سال 70 سال بعد کہتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، وہ رہ گاں گئی، اس کا ثواب ختم ہو جائے۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے اللہ کے خاطر۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا وعلانیتاً، پوشیدہ اور ظاہری، من قبل، پہلے اس کے ان یاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، اس میں کوئی خرید فروخت نہ ہو، ولا خلال، اور نہ وہاں دوستی چل سکے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، دوستی وہاں کسی کی نہیں چل سکے گی مگر متقین کی چلے گی۔ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی دوستی چل جائے گی۔ تو تقوی والے لوگوں سے اتنا شناسائی پیدا کر لی جائے کہ جب بھی کوئی نام لے تو ان کو یاد آ جائے کہ وہ فلاں، اتنا تو شناسائی اور تعلق پیدا ہو۔ کسی اللہ والے سے تذکرہ ہو، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا ہوں، تو سفارش کیسے کرے گا؟ پہچان ہوگی تو کرے گا، جب اس سے پہچان ہو جائے گی زندگی بھی بدلے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے تیرا 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی مجلس میں چلے گئے، زندگی بدل گئی، 100 سال میں نہ بدلتی۔ یا ایک لمحہ کسی اللہ والے کی مجلس میں چلے گئے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ یہ کوئی کم نعمت ہے، 100 سال گزارے کفر پہ مرے۔ ایک لمحہ مخلصانہ کسی اللہ والے کی مجلس میں چلا گیا اور موت ایمان پر۔ تو دوستی اللہ والوں سے بنائی جائے، وہ چلے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔